رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ فاتحۃ الکتابی و تسمی ام القرآنی۔ ما سبق میں خطبے میں حمد و صلات کا ذکر ہوا اور اس کے بعد علم تفسیر کے مقام و مرتبہ بیان ہوا اور مفسر کے لیے کتنی باتوں کی ضرورت ہے، کتنی باتوں میں مہارت، کتنے علوم و فنون میں مہارت لازمی ہے، ان کی طرف اشارہ کیا، اور پھر تفسیر بیضاوی شریف لکھنے کی وجہ بیان فرمائی اور پھر اس کتاب کا منہج تحریر فرمایا۔ آج انشاء اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفاتحہ کے مختلف اسماء اور اس کے وجوہ تسمیہ کا بیان کیا جائے گا۔ پہلے یہ یاد رکھیں کہ السورہ، سورہ کس کو کہتے ہیں؟ سورہ قرآن پاک کے ایسے حصے کو کہا جاتا ہے کہ جن کا کوئی خاص نام ہو، جن کا کوئی خاص نام ہو، اور کم سے کم، کم از کم سورہ کے لیے 3 آیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ کم از کم کتنے آیتوں کا ہونا ضروری ہے؟ 3 آیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ لفظ سورہ یا تو محموز الفا ہے، محموز العین ہے، محموز العین یعنی سورن سے ماخوذ ہے، سورن سے ماخوذ ہے، یا سورن سے ماخوذ ہے، سورن سے ماخوذ ہے واوی، ٹھیک ہے، اجوف واوی۔ اگر یہ سورن سے ماخوذ ہو تو سورن کہتے ہیں بقیت الشیء کو، بقیت الشیء کو، اور تو اس اعتبار سے سورہ کو سورہ اس لیے کہتے ہیں کہ سورہ، ہر ایک سورہ قرآن پاک کا بعض حصہ ہی ہوتی ہے۔ ہر سورت کیا ہوتی ہے؟ قرآن پاک کا بعض حصہ ہی ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے مناسبت ظاہر ہے سورہ کو سورہ کہنے کی۔ اچھا، اور اگر یہ سورن سے اگر اس کی اصل سورن ہو واو کے ساتھ، تو یہ ماخوذ ہے سور المدینہ سے یا سور البلد سے، اور سور المدینہ یا سور البلد چونکہ کیا کرتا ہے، مدینہ یعنی شہر یا شہر کا پورا احاطہ کیے ہوا ہوتا ہے، اور سورہ یہ بھی اپنے اندر جو آیات ہوتی ہیں ان کا احاطہ کی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس کو سورہ کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، کثرت القاب، کثرت اسامی، یہ مسمى کی عظمت پر دلالت کرتی ہے، یعنی اچھے ناموں کی کثرت، اچھے القاب کی کثرت مسمى کی عظمت و رفعت، فضیلت و برتری پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہاں پر سورۃ الفاتحہ کی چونکہ بہت ہی زیادہ عظمت ہے، اس لیے اس کے نام بھی کثیر ہیں، اس کے نام بھی کثیر ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں۔ آج کے سبق میں 14 نام سورۃ الفاتحہ کے ذکر کیے جائیں گے۔ کتنے؟ 14 نام سورۃ الفاتحہ کے ذکر کیے جائیں گے، اور اس کے وجوہ تسمیہ کا بھی بیان ہوگا۔ سورۃ فاتحۃ الکتاب، پہلا نام فاتحۃ الکتاب، کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحۃ الکتاب، جس کو فاتحہ، سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں۔ وتسمی ام القرآن، دوسرا نام کیا ہے؟ ام القرآن، اور اس کا نام ام القرآن بھی رکھا جاتا ہے، لأنها مفتتحہ ومبدؤہ فکأنها اصلہ ومنشأہ۔ یہ سورت پہلا نام جو ہے فاتحۃ الکتاب، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو فاتحۃ الکتاب رکھنے کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ چونکہ قرآن پاک کی افتتاح اور ابتدا کی جگہ ہے، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی ابتدا اور افتتاح کی جگہ ہے، کہ یہیں سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے، افتتاح ہوتی ہے۔
اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ. ٹھیک ہے، سورۃ الفاتحہ، کھولنے والی سورت. ٹھیک ہے. اچھا، ام القرآن نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ام القرآن نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سورۃ الفاتحہ جائے افتتاح اور جائے ابتدا ہے، تو جائے افتتاح اور جائے ابتدا ہونے کی وجہ سے یہ گویا کہ اصل قرآن اور منشأ قرآن ہے. گویا کہ اصل قرآن اور منشأ قرآن ہے. منشأ قرآن ہے. ہر شے کی اصل اور جڑ کہاں پر ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا میں، سب سے پہلے. ٹھیک ہے. اور سورۃ الفاتحہ چونکہ پورے قرآن مجید میں سب سے پہلے ہے، پورے قرآن مجید کی ابتدا اور افتدا اس سے ہوتی ہے، اس لیے گویا کہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کی اصل اور منشا ہے. اور امن کا معنی بھی کیا ہے؟ اصل ہے. منشا یعنی کسی جس کے وجود کی جگہ بھی کیا ہے؟ ماں ہی ہے، امن ہی ہے. اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ ام القرآن کہا گیا. دیکھو، لأنہا مفتتحہ، اس لیے کہ یعنی فاتحہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ ابتدا کرنے کی، قرآن پاک کے افتتاح کرنے کی جگہ ہے، ومبدأہ، اور ابتدا کرنے کی جگہ ہے. فکأنہا، تو گویا کہ یہ قرآن پاک کی اصل اور منشا ہے. تو فکأنہا اصلہ و منشأہ کے ذریعے سے کیا بتایا؟ ام القرآن کی وجہ تسمیہ، ام القرآن کی وجہ تسمیہ. ولذالک تسمى اساسا، اور اسی وجہ سے اس کا نام اساس بھی رکھا جاتا ہے. اساس بھی رکھا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ اصل ہونے کی وجہ سے. کہ اساس کا معنی بھی ہے بنیاد. ٹھیک ہے. اور بنیاد بھی کیا ہوتی ہے؟ اصل ہوتی ہے. تو سورۃ الفاتحہ چونکہ کیا ہے؟ اصل کتاب ہے اور منشأ کتاب ہے، اس لیے اس کو اساس بھی نام رکھا جاتا ہے. تو تین نام ہو گئے. ٹھیک ہے، تین نام ما وجہ تسمیہ. اچھا، او لأنہا تشتمل علی ما فیہ من الثناء. اب یہاں سے خاص قرآن پاک کو ام القرآن کہنے کی دو وجہ تسمیہ مزید بتا رہے ہیں. کیا ام القرآن کہنے کی دو وجہیں مزید بتا رہے ہیں؟ کہ او لأنہا تشتمل علی ما فیہ من الثناء علی اللہ سبحانہ وتعالی والتعبد بامرہ ونہیہ وبیان وعدہ ووعیدہ. یا قرآن پاک کو، سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ مشتمل ہے ان تمام مضامین پر، ما فیہ ای فی القرآن، جو قرآن پاک میں ہے، ان تمام مضامین پر مشتمل ہے جو قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک میں ہیں یعنی اللہ پاک کی تعریف کرنا. ٹھیک ہے، اللہ پاک کی تعریف کرنا. قرآن پاک کی آیات میں اللہ پاک کا حمد ہے، اس کی ثنا کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. والتعبد امرہ ونہی، اور کس کا ذکر ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک کے اوامر و نواہی کی تابع داری کرنا، ان کو ماننا. ٹھیک ہے، اس کا ذکر ہے. وہ بیانی وعدہ و وعیدہ، اور اس کے وعدہ اور وعید کا بیان، یہ قرآن پاک میں. تو قرآن پاک کے مضامین کیا کیا ہیں؟ اللہ پاک کے ثنا، حمد، اوامر و نواہی کی تابع داری، اور وعدہ وعید کا بیان. اور ان تمام مضامین پر مشتمل سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ ان تمام مضامین پر مشتمل ہے. مثال کے طور پر یوں دیکھ لیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں پر کیا ہے؟ قرآن اللہ پاک کے حمد کا بیان ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح تعبد کا معنی ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے. وعدہ وعید کا بیان جو ہے کہ اس میں مالک یوم الدین میں ہے، کہ روز جزا کا مالک، روز جزا کا مالک. دین کا معنی کیا؟ جزا ہے. تو اور جزا جو ہے ثواب کے ذریعے سے ہوگا یا عقاب کے ذریعے سے ہوگا؟ ثواب کے ذریعے سے ہوگا یا عقاب کے ذریعے سے ہوگا؟ تو کیا کہتے ہیں؟ وعدہ اور وعید کا بیان ہو. اگر ثواب کے ذریعے سے جزا ہو، جزا بھی ثواب ہو، تو یہ وعدہ ہے. اور جزا اگر عقاب کا ہو تو یہی وعید ہے. تو قرآن پاک میں ان تمام مضامین کا اجمالی ذکر ہے جو پورے قرآن پاک میں موجود. سورۃ الفاتحہ میں ان تمام مضامین کا اجمالی ذکر ہے
جو پورے قرآن پاک میں ہے، اس لیے اس کو ام القرآن کہا گیا، ام القرآن کہا گیا، ٹھیک ہے۔ او علی جملتی معانی ہی من الحکم النظریہ والاحکام العملیہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں معانی اور مقاصد قرآن جو ہے یہ دو ہیں، یعنی جس میں بندوں کو کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ پاک کے جو احکام ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، احکام نظریہ اور احکام عملیہ۔ احکام نظریہ اس کو یعنی ان احکام کو کہتے ہیں جن کا تعلق اعتقاد سے ہوتا ہے، ماننے سے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ماننے سے ہوتا ہے اور جاننے سے ہوتا ہے، ماننے اور جاننے سے ہوتا ہے۔ جیسے اللہ پاک کا واحد ہونا، اس کو ماننا پڑتا ہے دل سے، اللہ پاک کا بے عیب ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، یہ سب جو اعتقادیات ہیں یہ کیا ہے؟ احکام نظریہ ہیں، احکام نظریہ ہیں۔ اور احکام عملیہ کس کو کہتے ہیں؟ ان احکام کو کہتے ہیں جن کا تعلق اعضاء جوارح سے ہو، کیا؟ ظاہری اعضاء سے ہو، عمل سے ہو، ہاتھ پاؤں جسم سے ہو، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا وغیرہ، یہ احکام عملیہ ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو احکام انسان کو بیان کیے گئے وہ دو طرح کے ہیں، وہ کیا ہیں؟ یا تو احکام نظریہ ہے یا احکام عملیہ ہے، یعنی وہ احکام یا تو وہ ہیں کہ جن کو ماننا پڑتا اور اعتقاد رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اعتقادیات کے قبیل سے ہیں، یا ایک کہ اس کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے اعضاء کے ذریعے سے، یعنی عملیات کے قبیل سے ہیں۔ اور یہ دونوں احکام اجمالی طور پر سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں، یہ دونوں ہی طرح کے احکام جی سورۃ الفاتحہ میں اجمالی طور پر موجود ہیں۔ دیکھیں او علی جملت معانی ہی، یا قرآن پاک کے جملہ معانی پر اجمالی طور پر مشتمل ہے۔ جملہ معانی سے مراد کیا ہے؟ یعنی من الحکم النظریہ، حکم نظریہ والاحکام العملیہ، اور احکام عملیہ التی ہی سلوک الطریق المستقیم۔ اب اسی کی تشریح کی، علی جملت معانی ہی ہے نا، تو جملہ معانی کی تشریح کی کہ احکام عملیہ اور احکام نظریہ، جو معانی سے مراد ہے تو یہاں پر احکام نظریہ کیا ہے اور احکام عملیہ کیا ہے، اسی کی تشریح اور اسی کا بیان۔ التی ہی سلوک الطریق المستقیم، اس کے ذریعے سے احکام عملیہ کا بیان کیا ہے، اور اطلاع علی مراتب السعداء کے ذریعے سے احکام نظریہ کا بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اور احکام عملیہ جو کہ طریق مستقیم کو، سیدھے راستے کو اختیار کرنا ہے، اپنانا ہے، اس پر چلنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ظاہر سی بات ہے عمل سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مراتب سعداء، نیکوکاروں کے مراتب پر مطلع ہونا ہے، کیا ہونا ہے؟ نیکوکاروں کے مراتب پر مطلع ہونا ہے، اور اشقیاء کے یعنی بدبختوں کے ٹھکانوں پر مطلع ہونا ہے، بدبختوں کے شقیوں کے ٹھکانوں پر مطلع ہونا ہے۔ تو دیکھیں احکام نظریہ اور احکام عملیہ، اس کا بیان کیسے سورۃ الفاتحہ میں؟ وہ اس طرح ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، یہاں تک کیا ہے؟ احکام نظریہ کا ذکر ہے، احکام نظریہ کا ذکر ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر کیا ہے؟ احکام عملیہ کا ذکر ہے۔ اور اسی کو اہدنا الصراط المستقیم، یہ طریق مستقیم کو اختیار کرنے کا ذکر ہے، طریق مستقیم کو اختیار کرنے کا ذکر اس میں ہے۔ اور صراط الذین انعمت علیہم، یہ مراتب سعداء پر اطلاع کا ذکر اس میں ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں منازل اشقیاء پر اطلاع کا ذکر ہے۔ تو جتنے بھی احکام ہیں قرآن پاک میں موجود، یعنی احکام نظریہ اور احکام عملیہ،
ان سب کا اجمالی بیان کس میں موجود ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے، اس لیے اس کو ام القرآن کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ ام القرآن کہا گیا۔ وسورۃ الکنز، اور ایک نام کیا ہے؟ سورۃ الکنز ہے۔ والوافیتی، اور سورۃ الوافیہ ہے، سورۃ الکافیہ، لذالک، اسی وجہ سے، یعنی کس وجہ سے؟ مقاصد قرآن پر یا جملہ معانی قرآن پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، جملہ احکام قرآن پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اجمال ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ الکنز ہے، خزانہ، سورۃ الکنز، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں قرآن پاک کے جملہ مقاصد کا ذکر ہے یا تمام احکام کا اجمالی ذکر ہے، تو خزانہ نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ خزانہ ہی چاہیے نا جی۔ اسی طرح سورۃ الوافیہ، وافیہ کا معنی ہوتا ہے پورا ہونے والا، تو ظاہر سی بات ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں جب پورے قرآن کے مقاصد کا اور احکام کا اجمالی بیان ہے تو کیا ہوگا؟ وافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، کافی ہونے والی صورت۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وہی کہ پورے مقاصد قرآن پر اور احکام قرآن پر اجمالی طور پر مشتمل ہونا۔ وسورۃ الحمد والشکر والدعاء وتعلیم المسألتی، اسی طرح اس کا نام کیا؟ ایک نام ہے سورۃ الحمد، دوسرا نام اسی طرح ایک نام ہے سورۃ الشکر، ایک نام ہے سورۃ الدعاء، اسی طرح ایک نام ہے سورۃ تعلیم المسألہ۔ کیوں اس کی وجہ تسمیہ؟ ان سب کی وجہ تسمیہ لاجتماعہا علیہا، سورۃ الفاتحہ کا علیہا، ان پر، ان تمام باتوں پر، یعنی حمد، شکر، دعا اور تعلیم مسئلہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے۔ یعنی سورۃ الحمد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ حمد پر مشتمل ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الشکر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ سورۃ شکر پر مشتمل ہے، شکر پر مشتمل ہے، کہ اگر تعریف کسی نعمت کے بدلے کی جائے تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں، اسی کو شکر کہتے ہیں۔ یعنی حمد اگر نعمت کے بدلے ہو تو اسی کو شکر کہتے ہیں، اور بلا نعمت کے ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں کیا ہے؟ شکر بھی موجود ہے، شکر بھی موجود ہے اور حمد بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، حمد بھی موجود ہے اور شکر بھی موجود ہے۔ اچھا، دعا، اہدنا الصراط المستقیم، تو دعا پر بھی مشتمل، اس لیے سورۃ الدعاء بھی بولتے ہیں، اور سورہ تعلیم المسئلہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مانگنے کا سلیقہ سورہ فاتحہ میں سکھایا گیا ہے۔ کیا سکھایا گیا ہے؟ مانگنے کا، اللہ پاک سے دعا کرنے کا اور اللہ پاک سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا۔ وہ سلیقہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ مانگا گیا یہاں پر سے، یعنی مانگنے کو سکھایا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر کے مانگو۔ ٹھیک ہے، مگر اس سے پہلے آداب سکھائے گئے کہ مانگنا پہلے ہی شروع مت کر دینا، پہلے حمد کرنا۔ کیا کرنا؟ اللہ پاک کی تعریف کرنا۔ آداب دعا میں سے کیا ہے؟ کہ پہلے حمد کیا جائے، درود شریف پڑھا جائے، پھر اس کے بعد اپنا مقصد اور اپنا سوال رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں کہ پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم۔ تو تعلیم مسئلہ، تعلیم سوال پر مشتمل ہے کہ نہیں؟ تعلیم دعا پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سورۃ و تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لاجتماعہا علیہا، اس پر مشتمل ہونے کی وجہ سے۔ والصلاۃ، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ لوجوب قراءتہا واستحبابہا فیہا، نماز میں اس کی قراءت واجب ہونے کی وجہ سے، کہ سورۃ الفاتحہ کی قراءت کا نماز میں واجب ہے، جیسے ہمارے یہاں ہے۔ ٹھیک ہے، اور استحبابہا فیہا، یا مستحب ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ ہی مذہب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، کہ آپ نے کیا فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا نماز میں مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نماز میں اس کی قراءت فرض واجب ہے،
یا مستحب ہے، ٹھیک ہے. والشافیہ، اور سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے، ہیا شفاء من کل داء، کہ سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی شفا ہے، ہر مرض کی شفا سورۃ الفاتحہ ہے. تو چونکہ شفا دینے والی صورت ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الشافیہ اور سورۃ الشفا کہا جاتا ہے. اچھا، والسبع المثانی، اور سورہ سبع المثانی بھی اس کو کہا جاتا ہے، لأنہا سبع آیات بالاتفاق. اب سبع مثانی میں جو لقب ہے، نام جو ہے سبع مثانی، سبع مثانی جو نام ہے، یہ نام مرکب ہے. یہ نام کیا ہے؟ مرکب ہے. تو وجہ تسمیہ بھی الگ الگ بتائے. کیا بتایا؟ الگ الگ. ایک سبع، ان کو سبع کہنے کی کیا وجہ ہے، اور مثانی کہنے کی کیا وجہ ہے؟ تو سبع کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 7 آیتیں ہیں، اور سبعون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 7 ہی ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سبع مثانی کہتے ہیں، اور سبع کہتے ہیں. اور مثانی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے مثانی کا معنی ہوتا ہے دوبارہ ہونا یا مکرر ہونا. تو چونکہ اس کی بار بار نماز میں قراءت ہوتی ہے کہ کم از کم 2 مرتبہ تو سورۃ الفاتحہ پڑھنا تو واجب ہے ہی، ٹھیک ہے، ہمارے اعتبار سے 2 مرتبہ پڑھنا واجب ہے ہی. بات میں آ رہی ہے جی؟ ہاں. تو کہتے ہیں والسبع المثانی، اور سورۃ سبع المثانی بھی ہے، ٹھیک ہے، سورہ سبع مثانی بھی اس کا نام ہے، اس لیے کہ یہ 7 آیتیں ہیں بالاتفاق. اب 7 آیتیں ہیں بالاتفاق، اتفاق ہے اس پر، مگر شمار کرنے کی کیفیت میں فرق ہے، اختلاف ہے. شمار کرنے کی کیفیت میں فرق ہے، اختلاف ہے. بعض قراء نے یہ کیا ہے کہ اس کو سورۃ الفاتحہ کو ایک آیت قرار دیا ہے. ایک آیت، پوری ایک آیت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، تسمیہ کو پوری ایک آیت قرار دیا ہے بعض قراء نے. تو انہوں نے انعمت علیہم کو ایک آیت قرار نہیں دیا. انہوں نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر انعمت علیہم کو تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت قرار دیا، تو انعمت علیہم کو ایک آیت قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے ما بعد کو ملا کر ایک آیت قرار دیا. ٹھیک ہے جی، ما بعد کو ملا کر ایک آیت قرار دیا. اور جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت قرار نہیں دیا، انہوں نے انعمت علیہم کو ایک آیت قرار دیا ہے. تو اس طرح آیتوں کی مجموعی تعداد 7 ہی رہی تمام قراء کے نزدیک. البتہ شمار میں فرق ہوا، شمار کی کیفیت میں فرق ہے. دیکھیں، الا مگر ایک کہ ان منہم، ان میں سے بعض نے، قراء میں سے بعض ہوئے ہیں جنہوں نے تسمیہ کو ایک آیت قرار دیا ہے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہے، الرحمن الرحیم تیسری آیت ہے، مالک یوم الدین چوتھی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم ایک آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک ایک آیت قرار دیا. انعمت علیہم کو ایک علیحدہ الگ آیت قرار نہیں دیا. ومنہم من عکس، اور ان میں سے بعض نے کیا کیا؟ اس کا برعکس کیا، یعنی تسمیہ کو ایک مستقل آیت شمار نہیں کیا، تسمیہ کو سورۃ الفاتحہ کی آیت شمار نہیں، کہ اس بارے میں اختلاف آگے آنے والا ہے کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا جز ہے یا نہیں. اس کو ایک آیت مستقل قرار نہیں دیا، تو انہوں نے انعمت علیہم پر وقف کیا اور کہا کہ یہ ایک آیت ہے. ومنہم من عکس، اچھا، اور ان میں سے بعض نے اس کا برعکس کیا. یہ تو ہو گیا سبعون کہنے کی وجہ. وتسنیٰ فی الصلاۃ، مثانی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس لیے کہ تسنیٰ فی الصلاۃ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے، مکرر پڑھی جاتی ہے، کم از کم 2 بار تو ضرور پڑھی جاتی ہے. اول انزال، یا ایک کہ 2 بارہ اس کا نزول ہوا ہے، 2 بار اس کو نازل کیا گیا ہے، 2 بار اس کو نازل کیا گیا ہے.
کہ او تسنّا فی الصلاۃ نماز میں مقرر پڑھی جاتی ہے، اول انزال یا اتارنے میں، انزال میں مقرر ہے، انزال میں مقرر ہے، ٹھیک ہے۔ ان صح انہا نزلت بمکہ حین فرضت الصلاۃ وبالمدینۃ حین حولت القبلۃ، اگر یہ روایت صحیح ہو کہ قرآن سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی مکہ میں جبکہ نماز فرض کی گئی، اور مدینہ میں جبکہ تحویل قبلہ ہوا، تحویل قبلہ ہوئی، یعنی مطلب یہ ہے کہ دو بار نازل ہونے میں شک ہے، دو بار تکرار نزول میں کیا ہے؟ شک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یقینی دلیل نہیں ہے اس بارے میں کہ دو بار نازل ہوئی۔ اچھا تو یہ ہوا کہ اس کے نزول میں مقرر نازل ہونے میں شک ہے، تو اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کا نزول مقرر ہوا ہے، 2 مرتبہ یہ نازل ہوئی ہے، تو پھر یہ وجہ بھی درست ہوگی کہ اس کو مثنیٰ کہا گیا ہے، کس لیے کہ مقرر فی الانزال ہے، کہ نزول میں کیا ہے؟ نازل کرنے میں مقرر ہے۔ اب الانزال یا مقرر ہے نازل کرنے میں، ان صحا اگر یہ بات صحیح طور پر ثابت ہو جائے کہ سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں جب نماز فرض کی گئی، جب نماز فرض کی گئی، نماز کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تب، وبالمدینۃ اور مدینہ پاک میں دوبارہ اس کا نزول ہوا جب تحویل قبلہ ہوئی، وقد صح انہا مکیۃ، اور یہ صحیح طور پر ثابت ہے کہ مکیہ ہے، تو شک کس میں ہوا؟ مدنیہ ہونے میں، مکی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وقد صح اور صحیح طور پر ثابت ہے کہ یہ مکیہ سورہ ہے، لقول تعالی، اللہ پاک کے ارشاد کی وجہ سے کہ لقد آتیناک سبعا من المثانی، کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی یا 7 مثانی ہم نے آپ کو عطا فرمائی، وَهُوَ مَكِّيٌّ بِالنَّصِّ، اور صحابہ کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ کیا ہے؟ مکی ہے، یہ کیا ہے؟ مکی ہے۔ تو جب لقد آتیناک سبعا من المثانی یہ آیت کریمہ مکی ہے، تو اس میں 7 مثانی کا جو ذکر ہوا وہ بھی مکی ہوگا، وہی مکی صورت ہوگی، تو یہ آیت ہے مکی، اور اس میں سورۃ الفاتحہ یعنی 7 مثانی یعنی سورۃ الفاتحہ کا ذکر ہے، تو یہ لقد آتیناک سبعا من المثانی یقیناً مکیہ ہے، تو اس سے پتہ چلا یقینی طور پر کہ سورۃ الفاتحہ بھی کیا ہے؟ مکیہ ہے، تو مکیہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، مدنیہ ہونے میں شک ہے، ٹھیک ہے، کہ روایتیں اس طور پر یقین کے ساتھ جو ہے ثابت نہیں ہے، یعنی اس طور پر ثابت نہیں ہے کہ جس سے یقین کا افادہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی